وہاں پہ کوئی پابندی ہے؟ جی ایس ٹی لاگو ہے؟ کوئی نیا فرمان جاری ہوا ہے؟ تو سنکوچ بالکل ڈٹ کے جواب دیجیے السلام علیکم. بھائی آئی کو بند کر دو، بالکل پلین کر دو. آواز سمجھ میں آنی چاہیے. نعت میں جوش، تقریر میں ہوش ضروری ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. لگنا چاہیے کہ جلسہ کولکاتہ میں ہو رہا ہے اور علامہ رحمت علی مصباحی صاحب کی قیادت میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نہیں ہوگی کوئی آپ کو زحمت. ہمارے درمیان ہے مفتی رحمت. نہیں ہونا ہے آپ کو بیکل. ہمارے ساتھ ہیں مفتی افضل. ہاتھوں کو اٹھائیے، لہک کے بولیے لبیک یا رسول اللہ. اتنے زور سے بولے کہ پورا ہندوستان مسلمان ہو جائے. لبیک یا رسول اللہ. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور کیا بات رضا، پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کس موڈ میں یہ شعر لکھا تھا. کبھی ملاقات ہو تو جوتیوں کو چوم کے پوچھوں کہ سرکار سوچ سوچ کے لکھا تھا یا مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے لکھا تھا. کیا رضا کا انداز ہے. اے میرے رضا، جب بھی لیا نام تیرا آ گیا مزہ. 100 سال ہو گئے آج تک پوری دنیائے دیوبندیت گلی گلی بھٹک کے دوسرا رضا نہ لا سکی. تو مدینے والے مصطفیٰ کا جواب کون دے سکتا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا علم. میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، تعویذ دے کے جا رہا ہوں. رات میں سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد 100 بار 200 بار 300 بار کتنی بار ہو سکے درود شریف پڑھیے. اس کے بعد کھولیے ہدایت کی بخشش. کم سے کم 2 کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھیے. نہیں پڑھ سکتے موبائل نکال کے سنیے. انشاءاللہ کلام رضا سنتے جائیں گے. عشق میں اضافہ، محبت میں زیادتی ہوتی جائے گی. دنیا کا کوئی بھی بدبودار تم کو بدبودار نہیں کر سکتا. ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے احمد رضا کا نام ہی کافی ہے. عشق و محبت، عشق و محبت. ایک آواز میں پیار محبت، پیار محبت. حضرت کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. غوث اعظم ومن بسر اسامہ مدد قبلہ دھیں عدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی. سید کی آمد ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کی سنت کو زندہ کیجئے. کھڑے ہو جائیے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار تاریخ ملت، فیضان مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، سادات کرام، مشائخ اعظام، نعرہ تکبیر. خواجہ کا ہندوستان، اولاد سرکار غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، فیضان سرکار سرا حوضی، علماء اہل سنت.
Sit down, please. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسن. اتنے زور سے بولو کہ پورا پنچونو گرام بلاؤں سے مکت ہو جائے. یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسین. دو دو شہزادے آ گئے، پوری محفل پہ چھا گئے، سب کے دلوں کو بھا گئے. میں تو اس چکر میں ہوں یا اللہ، 1400 سال کے بعد مولا حسن و حسین کے دو شہزادے اتنے خوبصورت ہیں، تو مولا حسن کی خوبصورتی کا عالم کیا ہو. تبھی تو بریلی کے امام نے بہت سینہ ٹھوک کے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. ہم نے کسی گلی محلہ کے حرام خور مولوی کے کہنے پہ سیدوں کو نہیں مانا ہے. اس دور کے مجدد اعظم نے ہمیں بتایا کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. سید کہیں سے آئے خانقاہ مت دیکھنا، نبی کی نسبت دیکھنا. سندیلا سے آئے تو اپنا ہے، کچوچا سے آئے تو اپنا ہے، غیاث ملت کی شکل میں آئے تو اپنا ہے، گلزار ملت کی شکل میں آئے تو اپنا ہے. یہ مت کہنا یہ سید چاہیے وہ نہیں چلے گا، وہ سید چاہیے یہ نہیں چلے گا. صاحب اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو، سید کہیں کا بھی ہو، اگر سید ہے تو دل نکال کے قدموں میں ڈال دینا، اس لیے کہ جو دنیا میں سید کو پہچان جائے گا مصطفیٰ قیامت میں اس کو پہچانے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم. آپ نے دنیا میں کہا سرکار وزیر علی میرے، سرکار شفیق ملت میرے، سرکار سیرا حوزی میرے، ڈاکٹر ضیاء نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے، سید نجم الثاقب میرے، سید دانش میاں میرے، شرف الحق نقشبندی میرے، کاشف میاں میرے. یہ سید میرا ہے، یہ سید میرا ہے، نبی کا بیٹا میرا ہے، غوث پاک کا شہزادہ میرا ہے، غریب نواز کا بیٹا میرا ہے. دنیا میں میرا 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 کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. قیامت میں امام حسین نے پہچان لیا، مولا حسن نے پہچان لیا، عبدالقادر جیلانی نے پہچان لیا، غریب نواز نے پہچان لیا، اور یہ تو اپنا ہے، یہ تو اپنا ہے. جہاں ماں نہ پہچان سکی، باپ نہ پہچان سکا، بیوی نہ پہچان سکی، بیٹے نہ پہچان سکے، دوست نہ پہچان سکے، وہ عبدالقادر جیلانی نے پہچانا، غریب نواز نے پہچانا، سرکار نقش بند نے پہچانا، سرکار سہروردی نے پہچانا، مخدوم اشرف نے پہچانا، مخدوم بہاری نے پہچانا، حاجی علی بخاری نے پہچانا، امام احمد رضا نے پہچانا. ان نفوس قدسیہ میں کسی ایک نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ میرے ہیں، تو چشتی کا وجدان کہتا ہے نبی کی رحمت کہے گی شہزادوں جو تیرے ہیں وہی تو میرے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت اصلاح ایمان و عمل کانفرنس علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. آوازات ایک بات سنیے اور بالکل غور سے سنیے. آج کا جو جلسہ ہے اصلاح ایمان و عمل اور ساتھ میں عرس وزیر علی. وزیر علی پتہ نہیں کہاں آپ کھوئے ہیں. وزیر علی پیچھے والی بھی کا آواز میں کہہ دے سبحان اللہ. وزیر علی کوئی بھاجپا کا وزیر ہے, کوئی فلاں کا وزیر ہے, کوئی اس کا وزیر ہے, کوئی اس کا وزیر ہے. وزیر علی وزیر علی یہ 5 سال والی وزارت نہیں ہے, یہ 10 سال والی وزارت نہیں ہے, اور یہ دھوکے کی وزارت نہیں ہے, بھیک مانگی ہوئی وزارت نہیں ہے. علی نے وزیر علی کو ایسی وزارت دی ہے کہ زمین پہ تھے تب بھی علی کے وزیر, زمین میں ہے تب بھی علی کے آواز روحانیت ہے, جلسے میں بڑی روحانیت ہے. وزیر علی یہی موجود ہے, شفیق ملت یہی موجود ہے, علامہ ڈاکٹر ضیاء نقشبندی یہی موجود ہیں. ہمیں یار ہم نے سنا تھا علماء بتاتے ہیں کہ شیر خدا مولا علی شیر خدا باب العلم. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کام جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے. علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے یہ وہ چراغ ہے جو وادیوں میں چلتا ہے. اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں. میدان ہمارا ایک آواز میں میدان ہمارا. پنچن گرام کے شیر دل حسینیوں, دنیا سے ناتا توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑو. بس ایک کام کرو یار, کس محبت سے جمعے میں جاتے ہو نا, کچھ نہیں کرنا, تلوار نہیں اٹھاؤ, نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں, راستوں میں آ کے سڑک جام کرنے کی ضرورت نہیں. بس ایک کام کر یار, اس محبت سے جمعے میں آتے ہو نا, اور جس محبت سے رمضان میں آتے ہو نا, بس اسی محبت سے فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں آ جاؤ نا. آدھے دشمن تو تم کو دیکھ کے مر جائیں گے. وہ تو تمہاری تعداد دیکھ کے مر جائیں گے. اور سون جس روز بھارت کا مسلمان امام احمد رضا کے مسلک پہ سختی سے قائم ہو کے غریب نواز کے مشن پہ چلے گا, سن بھارت میں کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم نہیں دیا جو غریب نواز کی دیوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا. آج بھی ہو جو بڑا ہنسا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز سے گلستہ پیدا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. وہ تو مولا علی ہے, باب العلم ہے, شیر خدا ہے, ابو الحسن ہے, شاہ زمن ہے, وقار پنجتن ہے, ابو بکر کا دوست علی, عمر کا یار علی, عثمان کا ساتھی علی, مشکل کشا علی, خیبر شکن علی, شاہ زمن علی. یہ وہ علی ہیں کہ بھارت کی زمین پر جب کسی سنی کو ٹھوکر لگتی ہے تو علی کا نام اس کو سہارا دیتا ہے. اس علی کے 2 بیٹے ہیں, شرف الحق نقشبندی, ڈاکٹر کاشف نقشبندی. میں تو ان کو دیکھ کسی چکر میں, او مائی گاڈ, او میرے اللہ, اتنے تندرست ہیں علی کے بیٹے, اتنے شاندار ہیں علی کے بیٹے, اتنے خوبصورت ہیں علی کے بیٹے, کتنے جاندار ہیں علی کے بیٹے. 1400 سال کے بعد نسل ایسی ہے تو علی کی ہیبت کا عالم کیا ہوگا. شاہ مردانی, شیر یزدانی, شاہ مردہ شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف اللہ, ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف اللہ. دونوں شہزادے آ گئے, ان کے قدموں کو چوم کے علماء کرام کے مقدس قدموں کو چوم کے چشتی آپ سے آگے بڑھتا ہے. میرے پاس چونکہ وقت کم, مجھے جانا بھی ہے. اے فلک تیرا طرفدار نمازی ہو جا.
ہے فلک تیرا طرفدار نمازی ہو جا، اے زمینوں کے طلبکار نمازی ہو جا. شام سے صبح تلک، صبح سے شام تلک چیختے رہتے ہیں مینار. آپ کو بولنا ہے، بولنا ہے، بولنا ہے. چیختے رہتے ہیں مینار، نمازی چیختے رہتے ہیں مینار. آج بھی جنگ کے میدان گواہی دیں گے. اس سے بڑھ کر نہیں ہتھیار، اس سے بڑھ کر نہیں ہتھیار. اور کس کی ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف 6 دسمبر کو کالی پٹیاں باندھ کے اذان دینے والوں، سڑکیں جام کرنے والوں، نعرہ لگانے والوں، اس کے بعد سو جانے والوں. چشتی کا جملہ یاد رکھنا، خدا کے گھر کی حفاظت نعروں سے نہیں سجدوں سے کی جاتی ہے. ایک مسجد نہیں 100 بنا لو. آباد کب کرو گے؟ روشن کب کرو گے؟ کس کی ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف؟ شرط اتنی ہے میرے یار، نمازی ہو گئے. اور 4 شعر سنیے، پہلے مصرے پہ خاموش رہیے گا ورنہ یہاں 2 مفتی موجود ہیں، میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پہلے مصرے پہ خاموشی ضروری ہے، دوسرے مصرے پہ بولنا بالکل ضروری ہے. شعر سنیے، مدینے پہ فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے. واہ واہ. مدینے پہ فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. میرے سرکار مکے سے اگر ہجرت نہیں کرتے، واہ 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 واہ. مدینے پہ فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، میرے سرکار مکے سے اگر ہجرت نہیں کرتے. عمر سے کام لینا تھا خدا کو دین احمد. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. عمر کیسے نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے. اور نمازی ہوتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ہے جوہر کہ جس گھر کے بڑے بوڑھے کبھی غفلت نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. کیا چیز ہے نماز؟ اللہ کی خوشنودی نماز، مصطفیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ نماز، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ولی بننے کا نسخہ نماز، خدا کی قربت نماز، مصطفیٰ کا محبوب ہونے کا عمل نماز، چہرہ چمکانے کا عمل نماز، آنکھوں کو روشن کرنے کا عمل نماز، دل کو گنبد خضرا بنانے کا عمل نماز. ہمیں یار مفتی رحمت علی مصباحی کی نماز کتنی شاندار ہے، علامہ مفتی افضل مصباحی کی نماز کتنی شاندار ہے، شانو میاں حضور کی نماز کتنی شاندار ہے، علامہ کاشف میاں نماز کتنی اداؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. بات میں سننا، چل دیکھ نماز کیا ہے. جو قرآن نے کہا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، بری باتوں سے. 95 گرام کے واسیوں، زمین آسمان تک جا سکتی ہے، آسمان زمین تک آ سکتا ہے. خدا کا کلام کبھی جھوٹا، ایک آواز میں کبھی جھوٹا ٹرین چل رہی. کیا نماز کی طاقت ہے، کیا نماز کی افادیت ہے، کیا نماز کی برکت ہے. ٹرین چل رہی ہے پوری رفتار میں 120 کلومیٹر کی سپیڈ میں. ایک مرد قلندر جس کے ہاتھ میں مسلح ہے، نگاہ گھڑی پہ ہے. ہے میری نماز، ہے میری نماز، ہے میری نماز. او 95 گرام والو، اللہ کرے تم کو نماز کا نشہ ہو جائے، اللہ کرے تم کو سجدہ کرنے کا نشہ ہو جائے، اللہ کرے تم کو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجد میں جانے کا نشہ ہو جائے. ہمیں یار 24 گھنٹے میں 2400 مرتبہ فیس بک کھولنے والوں، 2400 مرتبہ واٹس ایپ کھولنے والوں، 2400 مرتبہ انسٹاگرام کھولنے والوں،
بس 5 وقت میں نمازوں کے بعد قرآن کھول لو، تیری دنیا بھی روشن ہے، تیری آخرت بھی روشن ہے۔ دیکھ نماز کی کیا شان ہے، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بزرگ اگر نماز چھوٹے گی تو انتقال کر جائیں گے، نماز چھوٹے گی یہ جان دے دیں گے، نماز چھوٹے گی یہ دنیا چھوڑ دیں گے۔ ان کی آنکھیں بے چین ہیں، ان کا چہرہ، ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، حضرت سے پوچھیے گا، حضرت سے پوچھیے گا، وہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ مگر بے قرار ہیں۔ اچانک گاڑی رک گئی چھوٹی سی اسٹیشن پہ، مسکرائے بزرگ، نیچے اترے، مصلی بچھایا، اللہ اکبر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ۔ اور شانو میاں سرکار دعا دیجیے گا، نماز آلے نبی کی بڑی چہیتی ہے، نماز ہی میں امام شہید ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار غوث اعظم، سبحان آپ کا مائک بہت آواز کھینچ رہا ہے، ہو سکے تو ٹھیک کر دیجئے۔ میں تو ان بزرگوں کے فیضان کے سہارے بول رہا ہوں، بعد والوں کو دقت نہ ہو جائے۔ بہت اچھا مائک ہے، تھوڑا سا سیٹ کر دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین، یا حسین۔ قلندر نے مصلی بچھایا، اللہ اکبر۔ اب جو پیچھے مرید ہیں، یا اللہ ہم لوگ کیا کریں؟ نیچے اتریں کہ یہیں رہیں؟ ٹھیک ہے، نیچے اتریں کہ یہیں رہیں۔ گاڑی وہاں رکتی نہیں، رک بھی گئی تو آدھے منٹ کے لیے وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اچانک گاڑی نے سیٹی دی، اور سیٹی دیتے ہی جو مریدین تھے ان کا دل دھک دھک کرنے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیر صاحب کو چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ نیچے اتر جائیں؟ گاڑی 10-20 قدم چلی، رک گئی، اللہ قسم رک گئی۔ او پنچوٹوں گرام والو، اللہ قسم رک گئی۔ ایک جملہ دے دوں، ولی کے آگے جھک گئی، ٹرین بھی ولی کے آگے جھک گئی، رک گئی۔ وہ نماز میں کھڑے رہے، نماز میں کھڑے رہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب ٹرین رکی ہے، اسٹیشن کا پورا عملہ حیران و پریشان ہے، گاڑی رکی کیسے؟ مشینیں اپنا کام کر رہی ہیں، انجن اپنا کام کر رہا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ گاڑی رکی کیسی ہے؟ آگے کی مشین چیک کرو، پیچھے کی مشین چیک کرو، ساری چیزوں کو چیک کرو۔ نماز میں کھڑے ہیں اور گاڑی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو ہندو بھائی تھا، اس کی نگاہ اس مرد قلندر پہ پڑی، چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا یہ گاڑی انہی کے لیے رکی ہے۔ آگے بڑھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ نماز میں ہے، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، قیام پہ قیام۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کھڑے ہو گئے۔ کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و تو تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیر کیا تم سے نہیں ہو بھلا؟ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، آقا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نا میرا صاحب؟ تم پہ کروڑوں درود۔ نماز پڑھ کے جیسے مڑے، وہ ہندو بھائی کہتا بابا جلدی کیجئے، گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مرد قلندر آگے بڑھا، وہ کہتا بابا آپ کا نام کیا ہے؟ نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ بتائیے نا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ خان رضا۔ سبحان اللہ۔ آئے کہاں سے؟ بریلی شریف۔ جانا کہاں ہے؟ اجمیر شریف۔ بولا بابا 10 سال سے خدمت کر رہا ہوں، ڈیوٹی دے رہا ہوں، سی ایم آتا ہے گاڑی کا انتظار کرتا ہے، ڈی آئی جی آئی جی آتے ہیں گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، ریلوے کا وزیر آتا ہے گاڑی کا انتظار کرتا ہے، پی ایم بھی آئے گا تو گاڑی کا انتظار کرے گا۔ آپ پہلی شخصیت ہیں کہ گاڑی نے آپ کا انتظار کیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف۔ مصطفیٰ کا رضا نے
आला हजरत के शहजादे ने गाड़ी पे कदम रखा है, गाड़ी आगे बढ़ गई। इस हिंदू भाई ने अपने अफसरों से एक हफ्ते की छुट्टी ली। छुट्टी लेने के बाद बीवी को साथ लिया, इकलौती बेटी को साथ लिया, दूसरी गाड़ी से पीछे पीछे अजमेर शरीफ। वहां जाके लोगों से पूछता है वो बाबा कहाँ मिलेंगे? बोला कौन बाबा? यहाँ तो बहुत सारे बाबा आते हैं। ओ माय डियर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाबा यहीं आराम कर रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली यहीं आराम कर रहा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली हिंदल वली शाह है हिंदुस्तान, अताए रसूल गरीबुल नवाज यहीं आराम कर रहे हैं। यहाँ सारे बाबा आते हैं। कहा नहीं नहीं, मुझे वो बाबा चाहिए कि जो नमाज में खड़ा होता है तो गाड़ी रुक जाती है, जब तक नमाज पढ़ता रहता है गाड़ी चलती नहीं, जब गाड़ी में कदम रखते हैं तब गाड़ी चलती है। कसुन खोजो, यहाँ तो खुदा लोगों को मिल जाता है, मुस्तफा की कुर्बत मिल जाती है, लोग मौला हुसैन के करीब हो जाते हैं। ये वो आस्ताना है जहाँ साहबी गुलाम बने, ख्वाजा ख्वाजा मुईनुद्दीन, फख्र कौनो मकाम मुईनुद्दीन। खोज ढूंढ, तुझे तेरे बाबा भी मिल जाएंगे। ढूंढते ढूंढते असर की नमाज के बाद देखा मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुरीदों के साथ निकले हैं, चेहरा चमकाते हुए, गरीब नवाज का फैजान लेते हुए। बोले बाबा आपने मुझे पहचाना? मैं आ गया, मैं आपके पीछे पीछे आ गया। ये दिल की बात है, ये अंदर की बात है, अंतरात्मा की बात है। दिल लग गया तो कोई क्या करे, आपका चेहरा मेरी आंखों में समा गया है, मैं आपके पीछे पीछे आ गया। आपने मुझे पहचाना? आपने मुझे पहचाना? मुफ्ती आजम ने कहा कि हाँ हाँ तुझे मैंने पहचान लिया है, मशीयत ने यही कहा होगा। ओ दीवाने, ये दुनिया क्या चीज़ है, ये तो वैसे लोग हैं कि क़यामत में भी अपने गुलामों को पहचान लेंगे, अपने चाहने वालों को पहचान लेंगे, अपने प्यार करने वालों को पहचान लेंगे। बोला बाबा कुछ नहीं चाहिए, आज के जलसे का नाम है इस्लाह ईमान, इस्लाह अमल, उसी की तर्जमानी कर रहा हूँ। सुन, न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा उल्टे ही चाल चलते हैं। दीवान गाना इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। शानू मियाँ को देखिए, अल्लामा काशिफ मियाँ को देखिए, और यही कहिए तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की बहन प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आवाज आ रही, हाँ तुझे पहचान लिया। का हुजूर दूर मत कीजिए, कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुझे भी कलमा पढ़ाइए, बीवी को भी कलमा पढ़ाइए, बेटी को भी कलमा पढ़ाइए। आज तक अजमेर की तारीख गवाह, अजमेर की हवा गवाह, अजमेरी फिजा गवाह, अजमेरी वातावरण गवाह, अजमेरी सिस्टम गवाह। हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने मस्जिद के बाहर दोनों औरतों को पर्दे में करवाया, कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सैयद सादे जमा हो गए, मीडिया वाले जमा हो गए। कहा के कलमा पढ़ने की वजह, इस्लाम के बारे में कुछ जानता है? नहीं। मोहम्मद अरबी के बारे में कुछ जानता है? नहीं। कुरान के बारे में कुछ जानता है? नहीं। नबी की जिंदगी के बारे में कुछ जानता है? नहीं। कलमा पढ़ने की वजह तो उस हिंदू भाई ने जो मुसलमान हो गया था हाथ जोड़ के कहा, बस ये देख के कलमा पढ़ा कि 1450 साल के बाद उम्मती नमाज में खड़ा हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। 1450 साल के बाद उम्मती ऐसा है तो मदीने वाला पैगंबर के अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, कयामत में यजीद के साथ उठना है कि हुसैन के साथ? एक आवाज में। हज़रत सैयदना राबिया बसरिया से किसी ने पूछा, उलमा की तवज्जो चाहूं, पूछा कि यजीद के बारे में आपकी क्या राय है? यजीद के बारे में आपकी क्या राय है?
تو فرمایا کون یزید؟ کہاں رہتا ہے؟ ہمیں یاد نقش بندی فیضان ہے، نقش بندی، سینہ ٹھوک کے کہو نقش بندی۔ وہ کہتے ہیں نا ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تم وہ ہو، ہم نقش بندی ہیں۔ تم یہ ہو وہ ہو، ہم قادری ہیں۔ تم یہ ہو وہ ہو، ہم چشتی ہیں۔ ہم رضوی ہیں، برکاتی ہیں، اشرفی ہیں، شتاری ہیں، حبیبی ہیں۔ ہم جیسے ہیں ویسا کوئی نہیں، ہمارے جیسا، ہمارے جیسا، اور زور سے ہمارے جیسا، ہمارے جیسا نقش بندی ہیں ہم۔ سینہ ٹھوک کے بول نقش بندی ہیں، مسکرا کے بول نقش بندی ہیں، دشمن کی کلائی مروڑ کے بول نقش بندی ہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول نقش بندی ہیں، نعرہ مصطفیٰ لگا کے بول نقش بندی ہیں۔ کون نقش بندی؟ جس کے نون میں نور مصطفیٰ ہے۔ کون نقش بندی؟ جس کے قاف میں قناعت ہے۔ کون نقش بندی؟ جس کے شین میں شرافت ہے۔ کون نقش بندی؟ جس کے پے میں برکت ہے۔ کون نقش بندی؟ جس کے نور میں نظام الہی کا جلوہ ہے۔ کون نقش بندی؟ جس کی یہ میں یاد الہی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کے بول یا رسول اللہ، اور محبت سے بول یا رسول اللہ۔ جاؤ نا سراہ شریف، اگلے مہینہ اس ہے 23 24، پہلے 23 ہے، اس کے بعد 25 ہے، اور بیچ میں 24 ہے۔ ٹینشن نہیں، یہ 23 25 جو ہے اس کے لیے کافی ہے۔ 23 2 3 کتنا ہوا؟ 2 3 کتنا ہوا؟ بیدم یہی تو 5 ہے۔ 2 3 جس کے ساتھ ہیں 5 اس پہ نہیں آئے گی کوئی آنچ، چاہے حکومت کتنی بھی کر لے، وہ کتنی بھی کرے جانچ، نہیں آئے گی کوئی آنچ۔ ہمارے ساتھ ہیں 5۔ ادھر کتنا ہے 25 میں 5، 24 چھوڑ دیجیے، 23 میں 5 ہے 60۔ دروازے کتنے ہیں جنت کے؟ ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن دینے کا نقش بندی ہیں ہم۔ یا حسین جا سراہ شریف بیت الخانقہ میں، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ شیر خدا کا نور یہی ہے، صدیق کی صداقت کا رنگ یہی ہے، عمر کی عدالت کا رنگ یہی ہے، عثمان کی سخاوت کا رنگ یہی ہے۔ اچھا سنیے، جو ہے نا نقش بندی سلسلہ، نقش بندی صدیق اکبر، صدیق اکبر دمادم مست قلندر، صدیق کا، صدیق کا، صدیق کا، زور سے زور سے زور سے، صدیق کا، صدیق کا، رافضیوں کے عقیدے کو جوتے کی صدیق بعد میں ہے، عمر بعد میں ہے، عثمان بعد میں ہے، پھر بولے علی پہلے ہیں۔ تھوبڑا دیکھا آئینے میں؟ ابے تیری بات اگر مان لے کہ علی پہلے ہیں، صدیق بعد میں ہیں، عمر بعد میں ہیں، عثمان بعد میں ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کا وصال علی سے پہلے، فاروق اعظم کا وصال بھی علی سے پہلے،
عثمان غنی کا وصال بھی مولا علی سے پہلے، بے وقوف کی اولاد، حرام خور، عقل کے ناخون لے. ذرا سوچ، ایک کام کر یار کہ چوچھا جا اور نیر کے پانی میں نہا، اس کے بعد بریلی جا، وہاں کا سرما لگا، تب تجھے سمجھ میں آئے گا ترتیب کیا ہے، پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی. آسان، جو صدیق کا انکار کرے، عمر کا انکار کرے، عثمان کا انکار کرے، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں قیامت تک علی کرتا رہے، جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ علی اسی کو ملتے ہیں جس کو صدیق ملتا. نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر، ہمارے ساتھ ہیں ابو بکر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، صدیق صدیق ہے، عمر عمر ہے، عثمان عثمان ہے، علی علی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، ایک لفظ نے مجھ سے کہا کہ جانتے ہیں علی کی شان کیا ہے؟ تو سیادہ میں جانتا ہوں. کہا پتا؟ کہا مصطفیٰ نے ان کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا، مصطفیٰ نے علی کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا، مصطفیٰ نے علی کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا. ہم نے کہا یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ مصطفیٰ کی مہربانی ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت علی کے ساتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا رشتہ علی کے ساتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا تعلق علی کے ساتھ ہے، یہ مصطفیٰ کی قربت علی کے ساتھ ہے. بولا کعبے میں وہ مصطفیٰ کی دوش مبارک پہ علی، مصطفیٰ کے کاندھے پہ علی. ہم نے کہا او ناہنجار، تجھے کعبے میں مصطفیٰ کے دوش میں علی تو نظر آ گئے، مگر شب ہجرت میں ابو بکر کے دوش میں مصطفیٰ نظر نہیں آئے. اب دیکھا سان بکواس بن کر جب رسول نے مولا کائنات کو اپنے کاندھے پہ بیٹھنے کے لیے کہا تو علی کی عاجزی دیکھ، علی کی محبت دیکھ کہ یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں، آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں، آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں. مصطفیٰ کہتے اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. رسول نے جن کو انکار کیا اس کو علی کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے دوش میں سوار ہو گئے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبتاً صدیقی، اولاد فاروقی، خوشبوئے صدیق بھی ہے، خوشبوئے عمر بھی ہے. نقش بندیوں تمہاری تو بلے بلے.
تمہاری تو 5 انگلیاں گھی میں ہے. صدیق فیضان بھی مل رہا ہے, عمر کا فیضان بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقش بندی کسی طور سے خالی نہیں ہے. اب میرا وجدان کہتا ہے جو سچا نقش بندی ہوگا میدان قیامت میں صدیق بھی آ رہے ہیں, عمر بھی آ رہے ہیں. صدیق کہیں گے ہم تمہیں جہنم سے بچانے آئے ہیں, عمر کہیں گے جنت میں لے جانے آئے ہیں. اور علامہ ڈاکٹر ضیاء نقشبندی نے یہ کام بڑی خوبصورتی کے ساتھ گلی گلی کیا ہے, نگر نگر کیا ہے. اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی. کڈنی خراب ہوتی ہے ہونے دو, مسلک کا کام ہونا چاہیے. طبیعت خراب ہوتی ہے ہونے دو, مشرب کا کام ہونا چاہیے. طارق ضیاء نقشبندی بیمار ہوتا ہے ہونے دو, نبی کے دین کو بیمار ہونے نہیں دوں گا. حسین کا بیٹا ہوں, گلی گلی کہوں گا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا. یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. یا ایک بات کا جواب دو, شانو میاں حضور بے نمازی ہیں کہ نمازی ہیں؟ ڈاکٹر کاشف صاحب قبلہ حضور نمازی ہیں کہ بے نمازی ہیں؟ علامہ مفتی رحمت علی مصباحی جو ہماری جان ہیں نمازی ہیں کہ بے نمازی ہیں؟ مفتی افضال صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نمازی ہیں کہ بے نمازی ہیں؟ ایک ولی دکھا دو جو بے نمازی ہو. گوگل میں مارو www بے نمازی ولایت.com. یہ علامہ روشن زمین نوری صاحب ہیں, یہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں. اب مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. رب کعبہ کی قسم بہت بڑا کام کر رہا ہے, ان کا ساتھ دیجیے. نام بھی روشن ضمیر ہے, ہیں بھی. نام میں نوری لگا ہے, نوری ہے بھی. جب یہ ہے نوری نہیں چلے گی کوئی دوری. اب ان کے قریب آئیے, مسلک و مشرب کا کام کیجئے. سادات کرام کی سطح چھایا میں ہم کو مسلک اعلی حضرت کا کام کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ خاک ہو جائیں یا دوں جل کر مگر ہم کو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سینے کی طاقت سے بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. پاس ٹائم کم ہے, جانا ہے مٹیا بروج. حضور حسان ملت کی آمد ہو بھی ہے اور بھی میرا خطاب ہونا ہے. میں سیدوں کے قدموں کو چوم کے بس 5 منٹ میری مجبوری ہے, ورنہ باتیں بہت ساری تھی. زندگی رہی انشاءاللہ بات ہوگی. بس سے 5 سے 6 منٹ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسن یا حسین. سرکار نقشبند علامہ ڈاکٹر ضیاء نقشبندی, حضور وزیر علی سرکار شفیق ملت شہزاد کان ڈاکٹر ضیاء نقشبندی. نعرہ حیدری. ایک ولی دکھاؤ بے نمازی. میں تم کو کبھی نماز کے نہیں بولوں گا. ایک ولی دکھاؤ. ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جاؤ گے, گوگل بھی کھوج کھوج کے بیٹری لو ہو جائے گی. ایک نہیں ملیں گے. ابھی بھیا بے نمازی ولی ہوتا ہی نہیں. بے نمازی ولی, بے نمازی ولی. اسی کلکتہ میں ایک جلسے میں جشن وارث عالم پناہ میں وارث پاک ہماری جان ہے, مگر وارث پاک کے نام پہ ڈھونگ کرنے والوں کو جوتیوں کے نوک پہ رکھتا ہوں. 10 انگلی میں انگوٹھی, 24 بھی ہو سکتا ہے. اس کو میں نے دیکھا 10 انگلی میں انگوٹھی. حضرت وہ کان میں بھی پھندے, اور وہ پیر میں چاندی کا کڑا, وہ ہاتھ میں بھی چاندی کا کڑا, کمر تک بال. میں نے کہا اچھا ہے یار, بس ایک کمی ہے منگل سوتر کی.
نے کیا تماشا بنا کے رکھا؟ دیکھ پیر دیکھنا ہوں نا، دیکھ سبحان اللہ. انہی کے باپ دادا کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، زر جھڑکت تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بول پانی میری سرکاروں کے. دیکھ پیر دیکھ، داڑھی دیکھ، آنکھیں دیکھ، چہرہ دیکھ، قد و قامت دیکھ، امامہ دیکھ، چشمہ دیکھ، مسکراہٹ دیکھ، کھلکھلانا دیکھ. سوچ سوچ سوچ، 1400 سال کے بعد چھوٹا حسین ایسا ہے تو بڑا حسین کیسا ہے؟ ہندوستان والا حسین ایسا ہے تو کربلا والا حسین. کوئی بے نمازی ولی ایک آواز پہ بٹھا لو دل میں، بے نمازی ولی، عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبوانے والا ولی، عورتوں سے ہاتھ چموانے والا ولی. ایک ولی کے بیٹے کو دیکھ، ولی ابن ولی، سیکت ابن سیکت، جید سیکت ابن جید، متقی ابن متقی، عالم ابن عالم، سخی ابن سخی، ولی ابن ولی. نماز 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 مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بس آخری 3 منٹ، ٹائم میرے پاس نہیں ہے. علامہ حماد صاحب کانپوری آئے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا بولتے ہیں کہ آپ سننے کے بعد بالکل بے خود مست ہو جاؤ گے. سنو، سردی کا موسم ہے، کلکتے والی بھی جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں زیادہ چوری ہوتی ہے. جی ہاں ہاں، ہوشیار رہا کرو، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی. بغداد کے کسی محلے میں رات کی تاریکی ہے، سردی کا موسم ہے، ایک چور گھسا، لوگ بے خوف سو رہے ہیں، بالکل خواب خرگوش کے مزے. توجہ، بالکل خاموش رہیے گا. خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. نماز کیا چیز ہے حضرات؟ اس نے سامان سمیٹا، گٹری بنائی، جب نکلنے لگا ٹھوکر لگی، زمین پہ گرا، آواز پیدا ہوئی. گھر والے جاگ گئے، کون ہے؟ چور چور چور. پکڑو جانے نہ پائے. او چھوڑ گدی چھوڑ، یاد آئے؟ او چھوڑ گدی چھوڑ. ایسا فیوی کول لگا کے بیٹھا. اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ غریب نواز سے جا کے کہو، خواجہ اب تو مٹھی کھول دو. ہند کے راجہ اب تو مٹھی کھول دو. مہاراجہ بہت پریشان ہو گئی پرجا، اب تو مٹھی کھول دو راجہ. بہت ستاتا ہے یہ ظالم، اب تو مٹھی کھول دو. ارے یار، جس غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھایا پھر کھڑا کیا، وہی خواجہ ایک اشارہ کریں گے، ساری گندگی صاف ہو جائے گی. خواجہ کا ہندوستان، زور سے خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک اندھ بھکت پی ایم مودی کو کہہ رہا ہے کہ اجمیر شریف میں چادر بھیجنے کا نہیں. ہر سال جو پی ایم ہوتا ہے وہ چادر بھیجتا ہے، چادر بھیجنے کا نہیں. میں نے کہا سن، خواجہ کا کچھ بگڑنے کا بھی نہیں. خواجہ کا کچھ بگڑنے کا نہیں. جو خواجہ جس کو چھوڑ دے اس کے پاس کچھ رہتا نہیں. اور پوری دنیا خواجہ کو چھوڑ دے، خواجہ کا کچھ جاتا بھی جاتا بھی. استاذ زمن کا شعر پڑھا کرو، مچلا کرو. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. حضرات، چور گرا، آواز پیدا ہوئی، کون؟ پکڑو چور. لے کے بھاگا گٹری. محلے والے جاگ گئے، دائیں سے لوگ دوڑے، بائیں سے لوگ دوڑے، آگے سے دوڑے، پیچھے سے دوڑے. بھاگتے بھاگتے گلی میں گھسا، دیکھا آگے گلی بند ہے، جائے تو کہاں جائے. پیچھے لوگ آ رہے ہیں، سامنے مسجد تھی. مفتی صاحب نے بولا، اور اس زمانے میں مسجد رات میں کھلی رہتی تھی، اب تو عشاء کے بعد بند. پنکھا چوری، مشین چوری، واٹر کولر چوری. کیا دور تھا یار. رات کو مسجدیں کھلی رہتی تھیں، صرف فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، تہجد. اگر جوان 100 رکعت پڑھ کے جا رہا ہے تو بوڑھا 200 رکعت پڑھ کے جا رہا ہے. کیا دور تھا یار.
مانگو خدا سے وہ زمانہ پھر مانگو، وہی خوشبو مانگو، وہی وقت مانگو، وہی حالات مانگو۔ حضرات گرا، اب مرتا کیا نہ کرتا، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، سامان کو بغل میں پھینک دیا، مسجد میں داخل ہوا، بغیر وضو کے بغیر نیت کے جان بچانے کے لیے اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، پیچھے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی کی جے بجے سے کیا غرض، ہم کو بھلا نظمی، ہمارے واسطے ہے ایک نعرہ، کہہ دو یا رسول اللہ، ہمارے واسطے ہے ایک نعرہ۔ سنیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں، سن، بھروسہ اس کو کہتے ہیں۔ گنہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، نماز کی نیت باندھ لی، لوگ آئے، دیکھا سامان پڑا ہے، چور کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہا کہ یار چلو چور تو بھاگ گیا لیکن اللہ کے ولی سے ملاقات ہو، اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئے۔ سردی کا موسم ہے، پورا علاقہ نیند کی آغوش میں ہے، یہ اللہ کا ولی نماز میں ہے۔ اب لوگ پیچھے کھڑے ہیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، دعا کروانی ہے، اولاد نہیں ہے، دعا چاہیے، کمائی میں برکت نہیں ہے، دعا چاہیے، بیوی نافرمان ہو گئی ہے، دعا چاہیے، صحت ٹھیک نہیں رہتی، دعا چاہیے۔ لوگ کھڑے ہیں کہ یہ نماز سے فارغ ہو تو دعا کروائیں، اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ ہٹیں تو ہم ڈٹیں، وہ اپنے چکر میں ہے، یہ لوگ حضور اپنے چکر میں ہیں، نہ یہ ہٹنے کو تیار ہیں نہ وہ ہٹنے کو تیار ہے۔ دیکھا بچنا مشکل ہے، سلام پھیرا، لوگ دوڑے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی گڑگڑا کہتا ہے حضور دعا کر دیجئے، بیٹا بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، حکیم نے جواب دے دیا ہے، لوگ رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہا ہے، لوگ ہچکیاں مار مار کے رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہا ہے، خاموش رہا، لوگ قدم بوسی کر رہے ہیں کہ حضور رک جائیے، ایک ہفتہ ہمارے محلے میں رک جائیے، انقلاب پیدا ہو جائے گا، بے نمازی ہو جائیں گے، عورتیں باحجاب ہو جائیں گی، ایک ہفتہ رک جائیے۔ یہ خاموش ہے، چھوڑ دو، اللہ کے ولی ہیں، پتہ نہیں کس موڈ میں ہیں۔ لوگ گئے، صبح نماز کے بعد ان کے پاس آئیں گے، لوگ چلے گئے، اس نے اپنا دونوں کان پکڑا، زاروں قطار رونے لگا، اے اللہ تیری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، زندگی بھر نماز نہ پڑھا، میں جمعے میں نہیں آتا تھا، عید میں بھی نہیں آتا تھا، بقرعید میں بھی نہیں آتا تھا، کیا تیری شان کریمی ہے کہ کیسا تو رحمان ہے، تو کیسا رحیم ہے، اے اللہ زندگی میں پہلی بار مسجد میں آیا ہوں، بغیر وضو کے آیا ہوں، جان بچانے کے لیے آیا ہوں، بغیر نیت کی 2 رکعت کی نماز کی نیت کیے بغیر میں نے ہاتھ باندھا ہے، تو سارا محلہ میرے قدموں میں جھک رہا ہے، زمیندار میرے قدموں میں، جاگیردار میرے قدموں میں، نمبردار میرے قدموں میں، اے اللہ اگر واقعی سچی توبہ کر کے تیری بارگاہ میں جھک جاؤں تو میرے والے نیارے ہو جائیں۔ اپنے کپڑے پھاڑتا ہوا روتا ہوا مسجد سے نکلا ہے، زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، بری باتوں سے۔ آؤ 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 نماز کے لیے آؤ، آؤ سجدے کی طرف آؤ، آؤ مسجد کی طرف آؤ۔ یاد رکھنا کوئی پارٹی تمہاری زندگی تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی سیاسی پارٹی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم کو کامیاب ہونا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں تم کو چمکنا ہے، وہ ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، حسین کے نانا کا ہے، فاطمہ کے بابا کا ہے، نام ہی نام ہے۔ جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کیوں ہاتھ اٹھائیں گے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، آپ کو نہیں پتا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبا دے گی کہ بائیں پسلی دائیں میں گھس جائے گی، دائیں پسلی بائیں میں گھس جائے گی۔ آپ کو نہیں پتا کہ بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا، بے نمازی قیامت میں ذلیل ہوگا، بے نمازی قیامت میں رسوا ہوگا۔ پتا ہے، سب پتا ہے،
توبہ کرو اور دل پہ یقین کر لو کہ جب تک زندہ رہیں گے کاروبار چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، دکان کھلی رہے یا بند رہے، مگر نماز نہیں چھوڑیں گے، سجدہ نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور نماز پڑھ کے دنیا کو بتائیں گے کہ سجدہ بھی ہمارے لیے ہے، مصطفیٰ کی تعظیم بھی ہمارے لیے ہے۔ چلتے چلتے اخیر میں ایک بات بتا کے جاؤں گا، جنو گرام والو، آپ کے پاس دونوں چیزیں ہیں، شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہیں، پیران عظام بھی ہیں۔ شریعت کا جام پینا ہے، مصباحی صاحب ہیں، شریعت کا جام پینا ہے، مصباحی صاحب ہیں، اور طریقت کا جام پینا ہے، شان و حضور پوری توانائی کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، بالکل مولائی رنگ میں، صدیقی رنگ میں، فاروقی رنگ میں، عثمانی رنگ میں آپ کو پلانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب ان کی آنکھوں سے آپ پیئیں گے تو یہی کہیں گے پینے کو تو پی لوں گا، شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، یار زندہ صحبت باقی، میرے ساتھ مل کے پڑھیے لا الہ محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔